تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے آج اپنے آفس میں سی ایم KCR کی ہدایت پر بہت سارے دیگر ریاستی وزراء کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس ترتیب دیا اور خواتین کے خلاف کیے جانے والے جرائم کی روک تھام کے لیے سبھی سے تبادلہ خیال کیا۔ اس اجلاس میں ریاستی وزراء پی سبیتا اندرا ریڈی، ستیہ راٹھوڑ، ای دیاکر راؤ کے ساتھ ساتھ بہت سارے محکموں کے پرنسپل سیکرٹریز، ریاستی DJP اور کئی اعلیٰ سطحی عہدیداروں نے شرکت کی۔ ریاست تلنگانہ کے تعلیمی مشہور ادارے شری چیتنیہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے لوگوں نے آج عظیم الشان پیمانے پر اپنا ورلڈ ریکارڈ فیسٹ 2019 منایا۔ اس موقع پر بتلایا گیا ہے کہ ملک کی مختلف ریاستوں میں واقع اس ادارے سے وابستہ 1,42,000 طلباء نے کھیل کود ڈرل اور یوگا آسنا کے مظاہرے پیش کیے اور ایک ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے۔ خودکشیوں کے تعلق سے مشہور ہے کہ عموماً یہ غیر پڑھے لکھے لوگ کرتے آئے ہیں، لیکن ابھی شہر حیدرآباد کے سنت نگر کی ایک سافٹ ویئر انجینئر پورنیما نامی لڑکی کے خودکشی کر لینے کی خبر دی گئی ہے۔ بتلایا گیا ہے کہ اس نے اپنے بوائے فرینڈ ڈی کارتک سے صرف 20 دنوں قبل شادی رچائی تھی، لہذا مہلوک لڑکی کے والدین نے لڑکے پر الزام لگایا کہ یہ خودکشی نہیں بلکہ قتل ہے، اسے خودکشی کا روپ دیا گیا ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کرتے ہوئے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے گاندھی ہاسپٹل روانہ کیا اور مختلف زاویوں سے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ غازی کڈنی سینٹر اینڈ ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل گردے اور بواسیر کے علاج کا 40 سالہ مشہور ہاسپٹل، جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نیشنل ایوارڈ ونر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے۔ گردے فیل ہو چکے ہوں، ڈائلسس کروا رہے ہوں، یاد رکھیے ڈائلسس کوئی علاج نہیں، اس سے 1% بھی گردے ریکور نہیں ہوتے۔ ہاں، ڈائلسس ٹیمپرری ریلیف دے سکتا ہے، لیکن ہمارے ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے فنکشن میں آ سکتے ہیں۔ گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہوں، گردے کی پتھری ہو، کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو، یا پائلز یعنی بواسیر، چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم، بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سینٹر، غازی کڈنی سینٹر، DLRL مین روڈ، اپوزٹ وکاس ہائی اسکول، چندرائن گٹا، حیدرآباد۔ سیل 9966930824 یا 9391326261۔ بین الاقوامی لیڈرز کا آج ایک خاص عمل ایسے سماج کے سامنے آیا کہ ابوظہبی کے کراؤن پرنس نے اپنے دورے میں ایک جگہ کچھ لڑکیوں سے ہاتھ ملایا، لیکن وہیں پر کھڑی ایک معصوم لڑکی سے ہاتھ ملانے سے چوک گئے، جس سے وہ لڑکی اتنی غمزدہ ہوئی کہ بس پوچھئے مت۔ میڈیا نے اس واقعے کو وائرل کر دیا، جس کی وجہ سے کراؤن پرنس نے اس لڑکی کا پتہ معلوم کرتے ہوئے اس کے گھر جا کر لڑکی سے خاص طور پر ملاقات کی اور اپنے سارے کام کو چھوڑ کر قریب 1 گھنٹہ اس کے ساتھ بتایا، جس سے ثابت ہوا کہ حقیقی لیڈرشپ کیسی ہوتی ہے۔ ہماری ریاست کے ایک شہرت یافتہ سماجی خدمتگار ترپتی دیسائی نے آج اپنے بہت سارے حامیوں کے ساتھ CM کیمپ آفس کے روبرو احتجاج کرتے ہوئے بتلایا کہ CM KCR کے پاس شادیوں میں شریک ہونے کے لیے وقت ضرور ہے، لیکن جن کے ووٹوں سے حکومت بنائی ہے ان کے غم میں شامل ہونے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے شاد نگر مرڈر کیس کے لواحقین کو وہاں پر جا کر ابھی تک پرسہ نہیں دیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ایسا کہنے کے بعد انہیں اور ان کے بہت سارے حامیوں کو گرفتار ہونے کی قربانیاں دینی پڑی۔ شاد نگر مرڈر کیس کی مہلوک ڈاکٹر کو انصاف دلانے کے لیے آج شہر حیدرآباد کے بارکس علاقے میں واقع کالج کی بہت ساری لڑکیوں نے ایک زبردست احتجاجی ریلی نکالی اور مظاہرہ پیش کیا اور بتلایا کہ بھارت کی مشہور موب لنچنگز اور اناؤ مرڈر کیس کے بعد ایسے حادثات کی روک تھام کے لیے ابھی تک بہت سارے قوانین وضع کر دینا چاہیے تھا۔ اگر یہاں کی حکومتیں واقعی ملک کو چاہتی ہیں
تو خواتین کے تحفظ کے لیے فوری قوانین وضع کریں۔ تلنگانہ کانگریس کے ترجمان ستیش مادگا نے آج گاندھی بھون کے ایک پریس میٹ میں ریاست کے موجودہ حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے بتلایا کہ دشا مرڈر کیس سے ثابت ہو گیا ہے کہ تلنگانہ واقعی سنہرا بن گیا ہے، کیونکہ آگ لگائے جانے کے بعد اس سے سنہری اجالا ضرور ہوتا ہے۔ انہوں نے آگے بتلایا کہ ریاست میں شراب کی کثرت سے جرائم ایک دم بڑھ گئے ہیں، کیونکہ شراب پی کر آدمی اور کر بھی کیا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سی ایم KCR پر یہ تنقید بھی کی کہ انہوں نے متاثرہ خاندان کو ابھی تک جا کر پرسہ نہیں دیا ہے۔ تلنگانہ کے شان نگر مرڈر کیس کے ملزمین کو چلاپلی جیل میں رکھنے پر سائبرآباد پولیس کے عہدیداروں نے تحقیقات کے لیے خصوصی اجازت نامہ حاصل کیا ہے۔ اسی دوران شہر، ریاست و سارے ملک میں اس مرڈر کیس کے خلاف میں زبردست احتجاج جاری ہے، جبکہ اناؤ کی معصومہ کے قتل کا راز ابھی تک ملک پر ظاہر نہیں ہوا ہے۔ لہذا اس مرڈر کیس کے قاتلوں کو جیل منتقل کرنے کے دوران عوام نے پولیس کا گھیراؤ کرتے ہوئے پتھراؤ بھی کیا ہے۔ اس کے باوجود بھی پولیس نے ملزمین کو جیل منتقل کرتے ہوئے وہاں اطراف و اکناف کے علاقوں کی کڑی نگرانی بھی شروع کر دی ہے۔ ایڈیشنل کمشنر شی ٹیم شیکا گوئل نے اسی دوران میڈیا کے ذریعے خواتین کو خبردار کیا ہے کہ اگر کہیں کبھی مشتبہ حالات کا شکار ہو جائے تو فوراً پولیس کے ہیلپ لائن نمبرز کو ڈائل کر دیں۔ اسی دوران سائبر کرائم کے عہدیداروں نے خبر دی ہے کہ سی ایم اور کے کویتا کے خلاف میں کچھ نازیبہ کمنٹس کرنے پر پولیس نے 2 سوشل میڈیا کے لوگوں کے خلاف میں کیسز درج کر لیے ہیں۔ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز۔ اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت، آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجیے۔ ہمارے یہاں برانڈڈ کمپیوٹرز، ڈیل، ایچ پی، لینووو، لیپ ٹاپ ایکسیسریز عمدہ کوالٹی نہایت ہی واجبی دام پر دستیاب ہے۔ اسکول، کالج، کارپوریٹ آفس وغیرہ میں بلک کوانٹٹی میں سپلائی کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں ریپیئر کی سہولت بھی موجود ہے۔ اگر آپ اپنے گھر، دکان، سوسائٹی، اسکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے CCTV کیمرہ جو HD کلیئرٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔ گزشتہ 10 سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، وجے نگر کالونی، بیسائڈ ریان ہوٹل، حیدرآباد۔ ڈائریکٹر سید راشد علی، فون 9849715954۔ ٹاپ تلنگانہ ہائی کورٹ کے رجسٹرار جنرل کی ہدایت پر ریاستی حکومت نے شاد نگر مرڈر کیس کی سنوائی ضلع محبوب نگر کے اسپیشل فاسٹ ٹریک کورٹ کو فوراً منتقل کر دی ہے، جبکہ ملزمین کو ابھی تک چلاپلی جیل ہی میں محروز رکھا گیا ہے۔ اسی دوران محکمہ پولیس نے ان سے مزید مضبوط پوچھ تاچھ کے لیے عدالت سے 10 دنوں کی اپنی تحویل مانگی ہے، جس پر فیصلہ متوقع ہے۔ شہر حیدرآباد کی گولکنڈہ پولیس کے لوگوں نے آج ایک لاری ڈرائیور آر رمیش کو کچھ لوگوں کی جانب سے مار توڑ کرنے کے بعد لوٹ لینے کی شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے کچھ بدماشوں کو گرفتار کر لیا اور ان کے پاس سے لوٹے جانے والے مال 3 قیمتی موبائلز، 2 تولے چاندی کی چین، 1 پاکٹ جس میں 2000 کی رقم اور 2 ATM کارڈز تھے برآمد کر ضبط کر لیے۔ بتلایا گیا ہے کہ مدھوگامی ہریش، ایم وینکٹیش، سی سوشیت، ابھیشیک سنگھ، وشال پانگڑے اور ایم وویک کمار نے وہاں آ کر لاری ڈرائیور سے بحث و تکرار کی اور اسے لوٹ کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ پولیس نے انہیں گرفتار کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ڈائریکٹوریٹ آف ریونیو انٹیلیجنس کے عہدیداروں نے آج شہر حیدرآباد کے تاریخی چار مینار کے پاس سے گزرنے والے ایک مشتبہ شخص کو روک کر اس کی تلاشی لی اور اس کے پاس واقع ایک بیگ سے
1702 ग्राम सोने की ईंटें बरामद की, जिनकी मालियत 66 लाख के आसपास निकलती है, और आवाम को हैरतज़दा करके छोड़ दिया कि साबिक़ा में ऐसे वाक़यात तो एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन वगैरह पर हुआ करते थे। इस शख्स को कस्टम एक्ट 1962 के तहत गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं कि मुल्क में नोटबंदी और GST के चलते इतनी दौलत आखिर इसके पास आई कहां से है। भारत कांग्रेस की मशहूर ज़माना साबिक़ा वज़ीर ख़ज़ाना पी चिदम्बरम के फर्जंद कार्ति चिदम्बरम ने आज मीडिया को इत्तला दी है कि INX मीडिया केस में मुलविस करके तिहाड़ जेल में रखे जाने वाले उनके वालिद को दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2 लाख के श्योरिटी बॉन्ड्स के एवज बेल जारी कर दी है, और इस सिलसिले में अहकामात सीधे तिहाड़ जेल को भी भेज दिए गए हैं। लिहाजा उम्मीद बन गई है कि वो पार्लियामेंट के सरमाई सेशन में शिरकत कर सकेंगे। ये वही डायनामिक लीडर हैं जिनके ताल्लुक से मशहूर है कि उनके दौर में मौजूदा मरकजी वजीर दाखिला को जेल की हवा खानी पड़ी थी। भारत की सारी रियासतों में NRC यानी नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप का मुद्दा लाने के लिए मरकजी BJP हुकूमत ने अभी पार्लियामेंट की इजाज़त हासिल करने में कामयाब हो गई है, जिसने साबिक़ा में पार्लिमानी इंतखाबात में भी चमत्कारी जीत हासिल कर ली थी। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने अवाम को इस मौके पर समझाने की कोशिश की कि ये मुल्क के मफाद में किया जा रहा है, जबकि अपोजिशन ने इसकी सख्त मुखालिफत की है। बहरहाल जो कुछ भी हो, मुल्क में रोज़मर्रा इस्तेमाल में आने वाली अशियाओं की कीमतें अभी आसमान को छूने के बाद उसके कचरे से मुल्क तो पाक हो गया है, लेकिन GDP के निचली सतह पर आ जाने से मुल्क में जो कचरा बढ़ा है वो मुल्क पर अभी बोझ बन गया है। तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट के कांडापाका मंडल सेंटर में मुनक़िदा जिलाई सतह की एक साइंसी नुमाइश में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए रियासती वज़ीर ख़ज़ाना हरीश राव ने सभी को मुखातिब किया और बतलाया कि स्कूलों के तुलबा सिर्फ अच्छे नंबरात ही हासिल करने पर तवज्जो देते आए हैं, लेकिन ऐसे मुकाबलेजात में हिस्सा लेते हुए अपने पोशीदा तख्लीकी सलाहियतों को भी उजागर करने के लिए उन्हें अब आगे आ जाना चाहिए, और इसके लिए उनके वालिदैन भी उनकी हिम्मत अफजाई करें, क्योंकि तुलबा की छुपी हुई सलाहियतों को उजागर करने के लिए साइंसी नुमाइशें एक बेहतरीन ज़रिया हैं। इसमें शरीक होकर तुलबा मुस्तक़बिल के बेहतरीन शहरी बन सकते हैं और उनमें समाजी व माशरती जिम्मेदारियां भी परवान चढ़ती हैं। रियासत केरला में वाक़े सबरीमाला के सालाना उत्सव के करीब आ जाने पर वहां की रियासती हुकूमत ने सारे इंतजामात को तक़वियत देते हुए बतलाया कि अब की बार इको फ्रेंडली माहौल को बरकरार रखने के लिए माहौल को प्लास्टिक फ्री बनाने पर जोर दिया जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक अशियाओं के फ़रोग़ से माहौलियात में ज़बरदस्त तग़य्युरात पैदा हो रहे हैं। लिहाजा अभी वहां पर मिशन ग्रीन सबरीमाला शुरू कर दिया गया है। शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके में वाक़े चिलकूर बालाजी टेम्पल के एक संत CS रंगाराजन ने आज इस्मत रेजी के मुजरमीन को फांसी की सज़ा देने पर जोर दिया, क्योंकि ये अपनी माँ बहन मानी जाने वाली ख़वातीन की बेहुरमती करते हैं। इन्होंने शादनगर मर्डर केस में पुलिस की 24 घंटों में मुलजिमीन को गिरफ्तार करने की सताइश की, लेकिन अदालतों को भी ऐसे मामलात में अपनी कारकर्दगी का दोबारा जायजा लेने पर जोर देते हुए बतलाया कि केस के बहाने मुजरमीन को ज्यादा दिनों तक बचाया ना जा सके। शहर हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने मौजूदा हालात के तनाजुर में अमन को दरहम बरहम करने की कोशिशों के खिलाफ में फौरन सारे शहर में दफा 144 नाफिज कर दी है, जिसके तहत जलसा, जुलूस, धरना वगैरह वगैरह दूसरी हिदायत तक ममनू रहेंगे। तेलंगाना के जिले भुवनगिर के पार्लिमानी मेंबर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने साबिका MLA माल रेड्डी रंगा रेड्डी के हमरा मानपुरा के जिला परिषद हाई स्कूल की एक तकरीब में शिरकत करते हुए वहां के तकरीबन तुलबा में स्टडी मटेरियल तकसीम किया।
GSMC कमिश्नर डॉक्टर लोकेश कुमार ने आज अपने ऑफिस की एक प्रेस मीट में बतलाया कि LRS की 28,000 दरखास्तों के मुतालिका दस्तावेजात दाखिल करने के लिए 31 दिसंबर की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है और कहा कि इस खुसूस में बल्दिया के हर सर्कल में रोजाना 3 से 5 खुसूसी सेंटर्स काम करेंगे। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। तेलंगाना हुकूमत के तालीमी महकमे ने सारी रियासत के गवर्नमेंट स्कूल्स में लड़कियों को खुद हिफाजती के लिए मार्शल आर्ट्स सिखाने को तक़वियत दी है। रियासत के करीब 1544 गवर्नमेंट स्कूल्स में दिसंबर 2019 था फरवरी 2020 3 माह की एक खुसूसी ट्रेनिंग के प्रोग्राम का अभी आगाज कर दिया गया है। करोड़ों के चहीते IND टुडे ने सालों से अपने चाहने वालों के लिए कड़वी सच्चाइयों की इत्तलात आप तक पहुंचाता आ रहा है और हमारे चाहने वालों की मोहब्बत भी बड़ी लाजवाल साबित हुई है कि मतला अबर आलूद रहने के बावजूद भी वो हमारी तलाश में रहती है। अभी IND टुडे के नुमाइंदे खास असद कादरी ने हिंदल वली बारगाह गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह में हाजिरी देते हुए गद्दी नशीन बारगाह हजरत सैयद सरवर चिश्ती से मुल्क की मिल्लत इस्लामिया के मौजूदा हालात पर तबसरा रिकॉर्ड किया। लीजिए मुलाहिजा फरमाइए। तेलंगाना के IT के वजीर KT रामाराव ने आज माधापुर के शिल्पा रामा में मुनक़दा एक तकरीब में हिस्सा लेते हुए बहुत सारे IAS ऑफिसर्स में अवार्ड तकसीम किए और TSI पास की सालाना 5वीं तकरीब में इन्होंने आगे मरकजी हुकूमत से कुछ गिले शिकवे करते हुए बतलाया कि इसने अभी तक तेलंगाना को बुलेट ट्रेन या फिर सनती तरक्की के लिए कोई योगदान नहीं दिया है, जबकि दिल्ली मुंबई के साथ साथ बुलेट ट्रेन का हकदार शहर हैदराबाद भी है, जबकि रियासती हुकूमत खुद भी सारे मुल्क के मुकाबले में तेलंगाना को तरक्की देने के लिए दिन रात जुड़ी हुई है। भारत की मशहूर तंजीम जमात इस्लामी की हैदराबाद विंग की खवातीन ने आज नेकलेस रोड पर वाक़े मुजस्मा इंदिरा गांधी के पास शाद नगर की महलूक डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए अपना एक खामोश एहतजाज दर्ज करवाया और हुकूमत से मुतालबा किया कि समाज को शराब, इस्मत रेजी व फहश रेजी से पाक करते हुए खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और मुतासरा लोगों को जल्द इंसाफ दिलाने के फ़ौरन इक़दामात करे। तेलंगाना की लेडी गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई की सदारत में राजभवन में आज भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की तेलंगाना स्टेट एसोसिएशन की काउंसिल मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसकी सदर खुद लेडी गवर्नर भी हैं। इन्होंने इस मौके पर स्काउट्स के एक मोटो को दोहराया कि BP यानी बी प्रिपेयर्ड, यानी हमेशा अपने जहनों को चाको चौबंद रखें और जिस्म को किसी भी किस्म के काम के लिए तैयार रखें। इस मौके पर उन्होंने ये भी बतलाया कि हालिया दिल्ली में मुनक़िद की गई गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना के स्काउट्स की कारकर्दगी को इन्होंने उजागर किया है, जबकि स्काउट्स की चीफ कमिश्नर के कविता ने भी इस मौके पर बहुत सारे अजलाओं के स्काउट्स की कारकर्दगी को पेश किया। इसके अलावा लेडी गवर्नर ने इस मौके पर स्काउट्स एंड गाइड्स के बहुत सारे मेंबर्स में बेहतरीन कारकर्दगी के तौसीफ नामे तकसीम किए।
شہر حیدرآباد کی مشہور زمانہ ICAI کے صدر بلوندر سنگھ نے آج ایک پریس کانفرنس کے ذریعے بتلایا کہ انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اکاؤنٹنٹس آف انڈیا کی جانب سے گلوبل سمٹ کا نئی دہلی میں آنے والے دنوں میں انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ 9 جنوری تا 11 جنوری 2020 کو اہتمام کی جانے والی اس 3 روزہ سمٹ کا اہم مقصد وزیر اعظم PM موڈی کے مشن 5 ٹریلین کو آگے بڑھانا ہے اور CMA یعنی کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ کو کرائیوجینک طاقت کے طور پر پیش کرنا ہے۔ واضح رہے کہ کرائیوجینک انجن نامصائب حالات جیسے شدید سردی، ٹھہراؤ کے ماحول میں بھی بہترین کارکردگی کا حامل رہتا ہے۔ اس گلوبل سمٹ میں حکومت میں اعلیٰ عہدوں پر فائز مشہور شخصیات کے علاوہ صنعتی میدان کے لیڈران و مینجمنٹ ماہرین اپنے خطابات سے نوازیں گے۔ امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، چین، جرمنی، جاپان، جنوبی افریقہ، جنوبی کوریا و سنگاپور کے ماہرین نے اپنی معلومات کو اس موقع پر شیئر کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہونے کی رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ توقع ہے کہ اس 3 روزہ سمٹ میں 150 تا 200 بیرونی ممالک کے مندوبین کے بشمول 2000 دیگر منظومین بھی شرکت کریں گے۔ شبلی انٹرنیشنل ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ حیدرآباد کے زیر اہتمام ہفت لسانی 2 روزہ عالمی سیمینار بعنوان اردو، ہندی، عربک، فارسی، انگریزی، تیلگو، تامل نثری زبان و ادب میں ذات رسول و صفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اردو مسکن سالار ملت آڈیٹوریم حیدرآباد میں منعقد کیا گیا۔ اس سیمینار کی سرپرستی پروفیسر مظفر علی شیخ مہری، وائس چانسلر ڈاکٹر عبدالحق اردو یونیورسٹی کرنول آندھرا پردیش نے کی۔ انہوں نے اس موقع پر بتلایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کی گئی تشبیہات و استعارات آفاقی ہیں۔ انہوں نے 7 زبانوں کے علاوہ ملک اور بیرون ملک کی دیگر زبانوں میں بھی ذات رسول و صفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کام کرنے پر زور دیا۔ مولانا رحیم الدین انصاری، چیئرمین تلنگانہ اردو اکیڈمی نے اپنے صدارتی خطبے میں مخالہ نگران اور سیمینار کے منتظمین کی تعریف کرتے ہوئے قرآن کی آیتوں کے حوالے سے ذات رسول و صفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ افتتاحی اجلاس میں پروفیسر محمد محسن عثمانی ندوی، سابق صدر شعبہ عربک، ایفلو یونیورسٹی حیدرآباد نے اپنے کلیدی خطبے میں عربی اور اردو میں تحریر کردہ سیرت کی کتابوں کا تعارف پیش کرتے ہوئے عوام کو مطالعے کی جانب راغب کیا۔ افتتاحی اجلاس میں بحیثیت مہمان خصوصی استاد الاساتذہ حضرت رحمان جامی، پروفیسر فاطمہ پروین بیگم، جسٹس اسماعیل، پروفیسر شاہد نوخیس اعظمی، ڈاکٹر محمد نیمان، چیئرمین آندھرا پردیش اردو اکیڈمی، مفتی محمد فاروق قاسمی، غلام یزدانی سینئر ایڈوکیٹ اور مولانا حافظ فہیم الدین وغیرہ نے شرکت کی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا، جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں۔